السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، واؤ اور اذکروا تم یاد کرو، تم ذکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا، اللہ کے احسان کا، علیکم تم پر، جو تم پہ کیا بریکٹ میں کریں تو جو، اور کیا کو بریکٹ میں کریں تم پر، علیکم بمیثاقا اور پکا عہد، میثاق اور بمیثاقا الذی وہ جو، واثقکم تم سے پختگی سے لیا، کم کے معنی تم، یہ جو واسقہ ہے، واسقہ اس کو دیکھیں تو اردو کا لفظ وثوق آپ بنا سکتے ہیں، واؤ سے واؤ کاف، وثوق، جیسے ہم کہتے ہیں یہ بات میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، یا اردو میں ہم کہتے ہیں امید واثق ہے، پختہ امید ہے، وہ مشکل لفظ ہیں، وثوق آسان ہے۔ ویسے تو تھانے کچہری میں وثیقہ نفیس ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں، پکی بات لکھتے ہیں، اسٹامپ پیپر وغیرہ۔ واسقکم تم سے پختگی سے لیا، بے ہی اس کو، از جب، قل تم نے کہا، قل آپ کئی بار پڑھ چکے، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا کو یاد رکھنے کے لیے سماعت اردو کا لفظ یہاں سے بنے گا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم نے مان لیا، الف تو عین موجود ہے، اطاعت اس سے بنا سکتے ہیں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ، علیم بذات الصدور علیم ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور صدور سینے کی جمع صدر کی، سینوں والی بات کو، ذات کا معنی والی، با کا معنی کو، اور صدور کے معنی صدر کی جمع سینے والی بات کو، بات بریکٹ میں کریں، سینے والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں، اور تم سب اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو جو تم سے لیا، اور جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں والی بات کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، یہ کانا کن، کونو آپ پڑھ چکے، قوامین قائم رہنے والے، قوامین کو دیکھیں، یا نون تو جمع کی علامت ہے، اور قوام بنا قائم رہنے والا، قیام اور قائم سے ہے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، شہید کی جمع یا شاہد کی جمع گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، قسط انصاف کو کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اردو زبان کی بات کرتا ہوں، قسط کہتے ہیں ڈویژن کو، جو کوئی چیز لیتا ہے اور 2-4 قسطوں میں پیسے دے تو ہم کہتے ہیں قسطوں میں دے۔ ولا یجرمنکم یہ آپ نے
3-4 दिन पहले भी पढ़ा था कि हरगिज ना आमादा करे, हरगिज ना उभारे तुम्हें शानानु दुश्मनी। ये भी हमने डिस्कस किया था कि दुश्मनी इसका माना कैसे बनता है। कौमिन किसी कौम की, पूरा कौशल में पढ़ते हैं ना आप, इन्ना शानिया का हवाला अबतर, तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। अला पर, अल्लाह ये के ना, तादिलू तुम अदल करो। तादिलू को देखो तो आइन दार लाम इसमें मौजूद है, तो उर्दू का लफ्ज अदल बना सकते हैं आप। ए दिलू तुम सब अदल करो, हुआ वो अकरबू ज्यादा करीब है। अकरबू को देखें तो काफ रा बा मौजूद है, ये लगा दें तो उर्दू का करीब बन जाएगा। या कुर्ब आप बनाना चाहें तो काफ रे बे कोई कुर्ब बना लें, वो भी कराबत होती है, रिश्तेदारी करीबी। लित तकवा, तकवा के लिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह, और डरो अल्लाह, अल्लाह से, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, खबीरुम बिमा तामलून, खूब बाखबर है, खूब खबर रखने वाला है। खबीर उर्दू का लफ्ज खबर बन सकता है, या निकाल दें। बिमा इससे जो, तामलून तुम अमल करते हो, आइन मीम लाम इसके अंदर मौजूद है। इसका बा मुहावरा तर्जुमा सुने। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के लिए गवाही देने, इंसाफ की गवाही देने वाले हो जाओ, और इंसाफ की गवाही देने वाले, कायम रहने वाले बन जाओ। और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना करो। अदल करो वो तकवा के ज्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला खूब खबर रखने वाला है जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम अमल करते हो। वादल्लाहु, वादा करता है अल्लाह। वाह आइन दाल आगे हे लगा दे, वादा बन जाएगा उर्दू का। वादल्लाहु, अल्लाह वादा करता है। अल्लज़ीन आमनु, जो लोग ईमान लाए। वामिलुस सालिहात, और नेक अमल किए। आमिलुस सालिहाती लहुम, उनके लिए मगफिरतुम व अजरुन अजीम, मगफरत है, बख्शिश है, और अजर अजीम है, और बड़ा अजर है उनके लिए। बा मुहावरा तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ताला ईमान वालों से वादा करता है, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। बहुत आसान सबक है। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। वापस आयत नंबर 7 पे आ जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अल्लाह की उस नेमत को याद करो, और अल्लाह के उस पक्के वादे को जो उसने पुख्तगी से तुमसे लिया। तुमने कहा कि हमने सुन लिया, हमने मान लिया। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला दिलों की, सीनों की, सीने के अंदर दिल होता है ना, बात को खूब जानने वाला है। इसमें कौन सी नेमत का जिक्र है जो अल्लाह ने की? जो अल्लाह ने अपने फजल से ईमान वालों को इस्लाम की नेमत से नवाजा, ईमान की नेमत से नवाजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह को रब मानने, इस्लाम को दीन मानने, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने की तौफीक अता फरमाई। आप सब जानते हैं कि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कोई नेकी नहीं कर सकते, और उसकी मेहरबानी के बगैर हम गुनाह से बच नहीं सकते। तो ये नेमत है। और पक्का वादा कौन सा है? मुफस्सरीन ने इसको
کئی وعدے تذکرہ کیے ہیں، لیکن جو قریب ترین اس کا معنی ہے وہ وہی وعدہ ہے جو ایمان لانے والے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، ہم نے آپ کی اطاعت اختیار کی۔ یعنی وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے کہ آپ کی بات کو سن لیا ہے اور اب ہمیں زمین دیں، ہمیں مکانات دیں، پھر ہم بات کو مانیں گے، یا فلاں نہیں مانتا تو میں بھی نہیں مانوں گا۔ بس سن لیا اللہ کے رسول کی زبان سے اور اطاعت اختیار کر لی۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب ہمیں حق بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے قرآن میں کیا حکم ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا حکم ہے، تو بس سمجھ آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، نفع نقصان دیکھے بغیر بس اس کو کر گزرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دلوں کی بات کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ آپ قرآن میں اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی دل کی بات اللہ کے علاوہ بھی جانتا ہوتا تو یہ دنیا اس میں فطور برپا ہو جاتا۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اگر وہ اوپن ہو جائیں اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے قریبی رہنے والے وہ سن لیں تو یہاں پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو صرف اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کو کسی اور میں نہیں ڈالنا تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں۔ آگے فرمایا ہے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے گواہی پر بن جاؤ۔ نمبر ایک تو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ جب تمہیں کسی معاملے میں گواہ بنایا جائے تو پہلو صحیح نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، نہ دنیا کا نفع نقصان دیکھو، بلکہ اللہ کی خاطر صحیح گواہی دو، اگرچہ وہ تمہارے کسی بہت قریبی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے، چونکہ تمام عدالتوں کے فیصلے گواہی پر ہوتے ہیں۔ جج حضرات، قاضی حضرات جب کوئی لڑتا جھگڑتا ہے پاس تو نہیں بیٹھے ہوتے، وہ صرف گواہوں سے پوچھتے ہیں اور جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو تمام فیصلے گواہی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ مومن جو ہیں یہ سچی گواہی دینے والے بن جائیں، اور کسی قوم کی دشمنی جو ہے یہ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھار دے۔ گواہی چھپانا یا گواہی سے بچنا کہ میرے فلاں رشتہ دار کو نقصان ہوگا، یہ عدل نہ کرنے کے برابر ہے۔ اور جو عدل کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم عدل کرو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مقابلے میں یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں دے دیا تھا جو نام کا مسلمان تھا۔ تو انصاف ہے۔ آگے فرمایا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، جو انصاف کرو گے یہی اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے پھر ایمان والوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تیرے ساتھ، نیک اعمال کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو مومنوں کو تو نے مغفرت دینی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ جتنے لوگ یہ سبق پڑھ رہے ہیں یا چینل پہ جتنے پڑھیں گے سنیں گے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے اور ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔